جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جزلا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو، حکمران ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ اعمالکم امالکم، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حالات ہوں گے، پھر ہمارے اوپر ویسے حکمران مسلط کر دیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر میں دنیا کی تیاری میں لگ گیا تو میں ناکام ہوں، آپ دنیا کی تیاری میں لگ گئے تو آپ ناکام ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، مگر اللہ رب العزت کی ذات نے دنیا کو امتحان گاہ کہا ہے، دھوکے کا گھر کہا ہے، کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ عقل مند ہوشیار وہی ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کہا ہے۔ وہ کیسا عقل مند ہے کہ جو دنیا میں آ کر، دنیا میں رہ کر دنیا کی تیاری منصوبے میں لگا رہا، آخرت کی تیاری نہ کی، آخرت کی طرف سے وہ غافل رہا، نمازیں چھوڑی، زکوٰۃ اگر فرض ہے زکوٰۃ چھوڑ دی، حج فرض ہے تو حج چھوڑ دیا، اور وہ ایسے دندناتا رہا کہ ظلم کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا رہا، تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے کہ جو بے دینی والی زندگی گزارے۔ ہم ایک ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، ایک بے دینی کی زندگی گزارنے والا بھی ظالم ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حق کو نہیں پہچانا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، اے انسان تو ہلاک ہو جائے، تو قتل ہو جائے، کہ جیسے تو نے میری قدر کرنی تھی ویسے تو میری قدر نہیں کر سکا، میری عبادت نہیں کر سکا۔ اے انسان جن، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو میری عبادت کر۔ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو پورا کرنا، یہ عبادت ہے۔ اگر اللہ کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں، وہ عبادت نہیں ہے، وہ ساری خرافات ہیں۔ حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ رسول اللہ کا ہوگا، وہ عمل قابل قبول ہو، کہ اللہ کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تبھی آئیں گے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کو سیکھیں گے۔ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے پرفتن دور کے اندر ایک دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا، کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بانی بنایا اس بر ہند کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے پرفتن دور کے اندر اس کام کو دوبارہ جاری فرمایا۔ تو اس میں ان پڑھ پڑھے لکھے ہر شعبے کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، دعوت والا دین کو چل بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، خود نیک کام کر رہے ہیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، خود برے کاموں سے بچ رہے ہیں، دوسروں کو بچا رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے ایک ترتیب رکھی ہے کہ پہلے زندگی میں فرصت وقت نکال کر، فرصت تو ویسے ملتی نہیں ہے، وقت نکالا جاتا ہے، دنیا دلدل ہے، اس دلدل سے جھڑکے کے ساتھ نکلنا پڑتا ہے، کہ 120 دن کا کورس رکھا ہے، 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھ لیا جائے، پھر اپنے مقام پر کیا جائے۔ ماہانہ 3 دن ہے، سالانہ چلہ ہے، اور روزانہ کے مشورہ ہے، اور 2 تعلیمیں، مسجد کی تعلیم ہے، گھر کی تعلیم ہے۔ تعلیم اس لیے کرائی جاتی ہے، اس میں حدیثیں ہوتی ہیں، اور حدیث کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ جب سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر ہمیں ویسا زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ آ جاتا ہے، کہ صحابہ رضوان اجمعین کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں، ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں، کیونکہ صحابہ رضوان اجمعین کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، صحابہ کی زندگی معیار ہے۔ تو جیسے مارکیٹ کے اندر ایک سیمپل دیتے ہیں کوئی چیز کا، تو وہ کہتے ہیں چیز تو آپ کی اچھی ہے، اس کا معیار بھی ویسا ہی ہوگا سارے مال کا۔ اگر معیار ویسا ہوا تو پھر کام چلتا رہے گا، اگر معیار ویسا نہ ہوا تو پھر کام نہیں چل سکتا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے، صحابہ رضوان اجمعین کی زندگی معیار ہے۔ صحابہ کی زندگی سے ہٹ کر اگر زندگی گزاریں گے تو پھر گمراہی ہے، پھر ہم بدعت شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، گمراہی کی طرف جائیں گے، کیونکہ صحابہ رضوان اجمعین نے قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی عمل نہیں کیا۔ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کیا جائے گا وہ دین نہیں ہے، وہ خرافات ہے، وہ گمراہی ہے، الٹا اس کی پکڑ ہوگی۔ میں کل بدعت ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور بدعت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کے اندر نئی چیز رائج کی جائے، وہ بدعت ہے۔
تو جو اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کو چاہ بگڑی بنانے والا نفع نقصان کا مالک مان لیتا ہے اس کا نام شرک ہے۔ تو سب سے پہلے کلمے کا مفہوم یہی ہے کہ کلمے کے مطابق ہماری زندگی آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت ذلت رزق کا مالک نہیں۔ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے لا کی تلوار چلا کر ہمارے دلوں سے وہ غلاظتیں نکالی ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پھر محمد رسول اللہ وہ اندر آئے گا کہ ہم محمدی بنیں گے کہ ہمارے طریقے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، کہ لا الہ الا اللہ کا حکم ہے، محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے عہد کیا ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرے حکموں پر اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس کا سارے ساتھی ارادہ کرتے ہیں نا کہ اللہ کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ ہم شرابی زانی کو گناہ گار سمجھتے ہیں مگر بے نمازی کو گنہ گار نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، تو آپ کا وقت بھی قیمتی ہے۔ تو فرمایا کہ کفر اور اسلام میں فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے، اور قتل اور زنا سے سنگین گناہ نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ قتل کتنا بڑا جرم ہے اور زنا کا کتنا بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم فرمایا کہ نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ اور فرمایا نماز مومن کی معراج، آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور محشر کے دن کا سایہ ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو سارے ساتھی ارادہ کریں، عہد کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نمازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 5 انعاموں کا وعدہ کیا ہے، رزق کی تنگی دور کرنے کا، اور قبر کا عذاب کا آنے کا، اور نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دینے کا، اور پراسرار سے بجلی کی طرح گزارنے کا، اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت میں داخل کرنے کا۔ کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کے اوپر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، جو بھی تیرا امتی اس 5 نمازوں کو اس کے وقت کے اوپر اس کا اہتمام کرے گا، میں رب ذوالجلال اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ تو سارے ساتھی اس کا ارادہ کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔